السلام علیکم، میں ہوں اسلم بی کے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اپنا نیوز بی کے۔ عمران خان کے لیے کبھی خوشی کبھی غم، سائفر کیس عمران خان کی انٹر کورٹ اپیل منظور۔ اس کی بھی مکمل تفصیل آج کے اس ولاگ میں۔ ٹک ٹاک پر پابندی لگانے کا فیصلہ۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو ٹک ٹاک کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ ٹک ٹاک پر پابندی لگانے کا فیصلہ کس نے کیا ہے۔ تو چلیں پہلی خبر سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی انٹر کورٹ اپیل کو منظور کرتے ہوئے جیل ٹرائل کالعدم اور 29 اگست کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جس انداز میں جیل ٹرائل کیا گیا اسے اوپن ٹرائل نہیں کہا جا سکتا۔ عدالت نے جیل ٹرائل کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے کہا کہ کابینہ کی منظوری کے بعد 15 نومبر کو وزارت قانون سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے لیے ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 300 پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلیمان اکرم راجہ نے دلیل دیتے ہوئے کہا جیل ٹرائل کے لیے طریقہ کار موجود ہے۔ جیل ٹرائل کے لیے پہلا قدم جج کا مائنڈ ہے کہ وہ جیل ٹرائل کا فیصلہ کرے۔ وفاقی حکومت کابینہ سے منظوری لینا ضروری ہے۔ جج کو جیل ٹرائل سے متعلق جوڈیشل آرڈر پاس کرنا چاہیے۔ اس کے بعد چیف کمشنر کی درخواست پر وفاقی حکومت کی منظوری کا مرحلہ آتا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ٹرائل جیل میں ہو سکتا ہے لیکن قانون میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق۔ تفصیل کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز پر مشتمل ڈویژن بینچ نے جیل ٹرائل اور سائفر کیس میں خصوصی عدالت کے جج کی تعیناتی کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیلوں کی سماعت کے بعد مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ منگل کو سماعت کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلیمان اکرم راجہ اور دیگر جج کے وفاق کی جانب سے اٹارنی جنرل منصور امان اور ایف آئی پروسیکیوشن ٹیم کے اراکین عدالت میں پیش ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلیمان اکرم راجہ نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ جیل ٹرائل کے لیے طریقہ کار موجود ہے۔ جیل ٹرائل کے لیے پہلا قدم جج کا مائنڈ ہے کہ وہ جیل ٹرائل کا فیصلہ کرے۔ جج کو جیل ٹرائل کے لیے وجوہات پر مبنی واضح آرڈر پاس کرنا چاہیے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آرڈر سے آپ کی کیا مراد ہے۔ سلیمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ نے کہا کہ ٹرائل کورٹ کے جج کا فیصلہ یا حکم نامہ نہیں ہے۔ جج فیصلے کے ذریعے اپنا مائنڈ استعمال کرتا ہے۔ وفاقی حکومت کابینہ سے منظوری لے تو اس کے بعد ہائی کورٹ کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ جج کو جیل ٹرائل سے متعلق جوڈیشل آرڈر پاس کرنا چاہیے۔ کابینہ کے فیصلے کا ماضی سے اطلاق نہیں ہوتا۔ جیل ٹرائل کے لیے سب سے پہلے ٹرائل جج نے فیصلہ کرنا اور حکم جاری کرنا ہوتا ہے۔ ٹرائل کورٹ کے جج کے خط کو فیصلہ یا حکم نامہ نہیں کہہ سکتے۔ سلیمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ نے 8 نومبر کا خصوصی عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین کا خط پڑھا اور کہا کہ جیل ٹرائل کے لیے جوڈیشل آرڈر ضروری ہے۔ جیل ٹرائل کا جوڈیشل آرڈر ہمارا موقف سننے کے حق دیتا ہے۔ 16 اگست کو جوڈیشل ریمانڈ کی کارروائی اوپن کورٹ میں ہوئی۔ مان بھی لیا جائے کہ وفاقی کابینہ کی منظوری ہو گئی تو اس سے پہلے کی کارروائی غیر قانونی ہے۔ 16 اگست کی سماعت کے بعد یہ ٹرائل جیل میں منتقل کیا گیا۔ میرے خیال میں جیل ٹرائل کے معاملے پر پہلے درخواست پروسیکیوشن کی طرف سے آتی ہے۔ پروسیکیوشن کی درخواست پر جج نے اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ پروسیکیوشن کی درخواست پر باقاعدہ فیصلہ جاری ہوگا تو ملزم کو بھی اس کا حق ملے گا۔ 8 نومبر کے خط کو دیکھتے ہوئے پوزیشن مزید واضح ہو جاتی ہے۔ جج نے خط میں کہا کیس کا جیل ٹرائل جاری رہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ کابینہ کی منظوری کا خط اس وقت لکھا گیا جب انٹر کورٹ اپیل زیر سماعت تھی۔
سلمان اکرم راجہ انڈوکویٹ نے کہا کہ اپیل پر سماعت بھی چل رہی تھی۔ 12 نومبر کو کابینہ نے جیل ٹرائل کی منظوری دی۔ ہمارے اس معاملے پر دلائل کے بعد جج کو احساس ہوا کہ یہ طریقہ ہونا چاہیے تھا۔ 12 نومبر کو کابینہ ڈویژن نے سمری تیار کی۔ 13 نومبر کو جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ جج نے لیٹر میں لکھا کہ مستقبل کی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے جیل ٹرائل کی منظوری دی جائے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹک ٹاک پر پابندی لگانے کا فیصلہ کس نے کیا ہے۔ نیپالی کابینہ کی جانب سے ٹک ٹاک پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو جی ہاں، یہ نیپال میں ٹک ٹاک کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نیپال کی انفارمیشن ٹیکنالوجی وزیر ریکھا شرما نے بتایا کہ یہ فیصلہ ٹک ٹاک سے نیپال کی سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کے باعث کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس مقبول ویڈیو شیئرنگ ایپ کا غلط استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس کے باعث مختلف حلقوں کی جانب سے اس پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ پابندی کا اطلاق جلد ہوگا، مگر فی الحال انہوں نے کسی تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ نیپالی ٹیلی کام اتھارٹی کے سربراہ پرشوتم کنال نے بتایا کہ انٹرنیٹ سروس ایپ بند کرنے کی ہدایت کی جائے گی۔ ٹک ٹاک کی جانب سے اس حوالے سے ابھی کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ دوسری جانب نیپال میں حزب اختلاف کے رہنماؤں نے حکومتی فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دیگر سوشل میڈیا ایپس بھی بہت کچھ قابل اعتراض موجود ہیں۔ ہمیں کسی پر پابندی لگانے کی بجائے انہیں قانون کے دائرے میں لانا چاہیے۔